اب ہم اس صوبے کا رخ کرتے ہیں جو سالوں سے جنگ و جدل اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم سہنے کے باوجود وہاں کی اپنی عوام کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے، اور ان سب حالات کا فائدہ اٹھا کر پختونخوا کے نوجوانوں کو گمشدہ کیا جاتا رہا ہے۔ میں اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور کور کمیٹی ممبر جناب محمد شیر صاحب سے گزارش کروں گا وہ سٹیج پر آ کر ان گمشدہ افراد کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب دوستوں کو سلام، اور عوامی ورکر پارٹی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے سیمینارز منعقد کرتے آ رہی ہیں، بڑے اہم ایشوز وہ عموماً اٹھاتی رہی ہیں، جیسے آج انہوں نے شہید حسن ناصر اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہاں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میں ان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 1 منٹ تو میں آپ کا لوں گا شہید حسن ناصر کے حوالے سے، کہ جیسے ایک دوست نے کہا کہ اس وقت شاید وہ مس ہی کیے گئے تھے، لیکن یہ اتنا اجاگر نہیں تھا، یہ مسئلہ ٹیلی ویژن ہی نہیں تھا، ریڈیو کوئی نہیں جانتا تھا کہ ریڈیو کیا چیز ہے، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ تو دور کی بات ہے۔ تو ان دنوں میں اس نے جس استقامت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس جوانمردی کے ساتھ اس ناجائز کرتوتوں کو سہا، مارشلاؤں کی حکومتوں کے خلاف، پاکستان کے پیچھے ہوئے محروم اور مزدور لوگوں کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم ان کی روح سے یہ عہد کرتے ہیں، یہ پکا عزم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ان خواہشوں کو آخر دم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ رہی بات، دوستوں نے تفصیل سے جبری گمشدگی کے حوالے سے بات کی۔ ہم پختون مسنگ پرسنز کو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مسنگ پرسنز کے الگ نہیں سمجھتے۔ بلوچ مسنگ پرسنز ہوں، سندھی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، یہ تفریق نہ ہم نے کبھی کی ہے، نہ یہ ہمارا کبھی منشا رہا ہے۔ یہ تمام جو جبری گمشدہ لوگ ہیں یہ کسی کے پیارے ہیں۔ ہم ان ظالم اداروں سے جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، نام کو تو یہ ریاست ہے، یقین مانو مہذب ریاست تو ہم نہیں کہہ سکتے، کسی حوالے سے ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ مہذب ریاستوں میں اور مہذب معاشروں میں یہ چیزیں انتہائی گمراہ کن ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پیارے آپ نے غائب کیے ہیں، ڈے 1 سے پی ٹی ایم کا یہ موقف رہا ہے، آپ ان کے جو گمشدہ لوگوں کے جو گناہ ہیں، گناہ کیے ہوں گے نا، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں ہے، حق مانگ رہے ہیں، کسی حق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ ایک آئین بھی نہیں، آئین پاکستان میں جیسے رضوی صاحب نے کہا کہ آئین پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے،
کہ آزادی رائے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, غلط کاموں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, لیکن بقول ریاست پاکستان ان حکومتوں کے کہ انہوں نے شاید غلط کام کیا, سپوز 1 منٹ کے لیے انہوں نے غلط کیا ہوگا, تو پاکستان کے آئین میں ان کے لیے کوئی سزائیں ہیں نہیں ہے. تو اسلامی, اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ آزاد ہے یہ ملک جو ڈیکوسلا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اشتراکی اس کو بند باندھنے کے لیے یہ ملک کسی نے کیسے تحفے میں دیا, یہ پھر لمبی بحث ہے, بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس پہ کسی اور ٹائم گفتگو کریں گے. اگر اسلامی قانون میں اس کے لیے کوئی, تو اس میں اسلامی قانون کے حوالے سے بات کریں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلامی اس ملک میں, ان میں ان کو سزائیں دلوائیں. اگر لوکل پنچایت میں جرگوں میں, جرگے ہیں, بلوچوں کے جرگے ہیں, سندھیوں کے ہیں, پختونوں کے ہیں, کشمیریوں کے ہیں, اگر جرگے میں ان کے کوئی گناہ ہیں تو جرگے والے ان کو کوئی سزا دیں گے. یہ کیا بات ہوئی, کیا آپ ان کو جبری طور پر گمشدہ کر لیں؟ میں آج کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم علی وزیر سے ملنے گئے تھے, آج ہماری پیشی بھی تھی. میرے پہ خود ان آوازوں کو اٹھانے کے لیے میرے اوپر 7 سیڈیشن کے اور 7 دہشت گردی کے FIR ہیں. 2 میں پیش ہو رہا ہوں, شکر الحمدللہ 2 میں پیش ہو رہا ہوں. تو آج ہم ملنے گئے تھے مشر سے, وہاں 2 لڑکوں کو لایا گیا, ان کو 24 دن پہلے مس کیا گیا تھا. تو وہ علی, چونکہ وہ بہت سارے لوگ پوری دنیا جانتی ہے, پاکستان میں تو سب لوگ جانتے ہیں, وہ فوراً ان کے پاس دوڑ کے آئے. انہیں زنجیروں میں, مشر ہمارے ساتھ وہ ہوا, یہ ہوا, ایسے 24 دن سے ہم غائب تھے. تو اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے آپ کے جو ابھی 2 دن پہلے ان پہ کوئی, اچھا ان کو اٹھایا گیا تھا کہیں اور سے, اور ان پہ FIR ان کو رگا بلدیہ ٹون کے کہیں تانے کا, پتہ نہیں کون سا تانا اس نے بتایا, اتنا دور کسی اور علاقے کے, اٹھایا کہیں اور سے تھا, گھروں سے اٹھایا تھا یا کہیں سلطان آباد منگو پیر وغیرہ سے اٹھایا تھا, اور FIR وہاں ان پہ اس تانے میں رکھا گیا. تو وہ کہہ رہے کہ نہیں, ہمارے جو اپنے ریلیٹیوز ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جو بڑے ہیں, جو بھائی وغیرہ ہیں, وہ خوف کے مارے نہ عدالت گئے, نہ تانے میں انہوں نے اپلیکیشن دی. خوف ہے نا لوگوں میں, یعنی ہمیں تو اتنا ڈرایا گیا ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پختونوں کو تو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ وہ کہتے چپ کا روزہ رکھو, بولنا نہیں کسی کو. اگر آپ نے بول دیا تو آپ پھر اس کی ڈیڈ باڈی پاؤ گے. تو لوگ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ چلو خیر ہے, 2 4 6 مہینے سالوں بعد میرا یہ پیارا آ تو جائے گا. اگر میں نے آواز اٹھائی تو ان کی ڈیڈ باڈیز ہمارے حوالے کی جائیں گی, جیسے بلوچستان میں ہو رہا ہے. پشتونخوا وطن جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں, ساؤتھ وزیرستان سے, ہم تو ان چیزوں سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, پھر ان کے لیے اگر آواز اٹھائی تو ان کو بھی اٹھایا گیا. یعنی علمزیب اس کراچی میں 2 FIR ہیں. وہ علمزیب جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے کام کر رہا ہے, اس کا اور کام ہی نہیں ہے. لینڈ مائنز اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے PTM کے علمزیب, یہی ان کا ڈیٹا اکٹھا, جیسے یہاں اللہ بخش صاحب نے شاید کہا کہ یہ سب لوگ اکٹھا جو ہے نا, یہ ڈیٹا کسی کے پاس کیا ڈیٹا ہے, کسی کے پاس کیا ڈیٹا ہے, تو ٹھیک ہے اکٹھا یہ ڈیٹا ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اور میں بات آج کے تقریب جو اسما جہانگیر صاحب کے یاد میں جو سیمینار لاہور میں ہوا, شاید میں نے دو لفظ میں نے سنے وکیل رہنما علی احمد کرد صاحب کے. آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ باتیں اس کی سنی ہوں گی. ان کے الفاظ کو میں کوٹ کروں گا کہ ایک جرنل وہ 22 کروڑ عوام پہ حاوی ہے. جب تک ہم یہ پسے ہوئے لوگ, یہ پاکستان کے عوام ان جرنیلوں کے برابر نہیں آئیں گے,
یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. کل یہاں محبت اور ظہور کو لیارس سے غائب کیا گیا ہے. 2 دن بعد مجھے غائب کیا جائے گا. 4 دن بعد رضوی صاحب کو غائب کیا جائے گا. ایسا یہ چلتا رہے گا. ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلے نہیں کہ یار جبری گمشدہ لوگ اکٹھے ہوں. نہیں, یہ ٹھیک ہیں. یہ اچھی سجیشن ہے, اچھی تجویز ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا, بہت اچھا ہے. ہم نے ہر حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اکٹھے لے کے چلنا ہے. لیکن ایک بہت بولڈ فیصلے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے وہ وردی ہے. ہم ببانگ دول کہتے ہیں, کسی سے چھپ کے بھی نہیں کہتے, چوراہے پہ بھی کہتے ہیں, چوک پہ بھی کہتے ہیں, پریس کلبوں میں بھی کہتے ہیں, جلسوں میں بھی کہتے ہیں کہ جب تک جرنیلوں سے وہ طاقت پاکستان کے غریب عوام کے قدموں میں نہ لائیں, تب تک یہ لینڈ مائنز بھی ہوں گے, جبری گمشدگیاں بھی ہوں گی, آبادیوں کو بھی مسمار کیا جائے گا. اور بڑی بڑی معزز عدالتیں جو کہتے ہیں کہ یہ توہین ہے. کیسے توہین ہے؟ آپ میرے غریبوں کی توہین کر رہے ہیں, ان کے مکان مسمار کر رہے ہیں, اور تم اتنے معزز عدلیہ بیٹی ہو کہ میری توہین ہے. ہم توہین کریں گے. ہم اس عدالت عظمیٰ کی توہین اس لیے بھی کریں گے کہ میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے. میرے غریبوں کے جنہوں نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے 2-4 بلاک اینٹیں لگا کے اپنے لیے ایک آشیانہ بنایا, تم نے ایک آرڈر پہ کہ اس کو گرا دو. اس پہ روڈ کہاں سے لنک کر رہا ہے؟ کراچی کے لوگ اچھی طرح جانتے, شاید لاہور اور پنڈی اور پشاور کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. ہمیں پتہ کہ گجر نالا یا دوسرا نالا کہاں سے جا کے ان کا اینڈ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ کہ کہاں کس کی زمینیں وہاں. یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے. کراچی کے عوام کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو میرے دوستو, بہت لمبی تقریریں ہو جائیں گی, بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. شاید 1 ہفتے تک میں بھی انہیں موضوع پہ بولتا رہوں. رضوی صاحب سب کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے ان عوام کو, اس ملک کو ان ظالموں کے چنگل سے کیسے چھڑانا ہے. یہ ارادہ کرنا ہے, کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ہم تو ببانگ دول کہتے ہیں. علی وزیر جیل کاٹ رہا ہے, رحمت شاہ کل آزاد ہوا 2 مہینے جیل کاٹ کے, حنیف پشتین 3 سال سے جیل کاٹ رہا ہے. اور ہم کراچی کے تمام عدالتوں میں جتنی بھی ATC کی 4-5 کورٹس بنی ہوئی ہیں, اس میں مہینے میں 2-2, 3-3 دفعہ ہم حاضریاں لگوا رہے ہیں. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے. حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا. اس سے بڑا جہاد کوئی بھی نہیں ہے. کسی بھی بڑے عالم فاضل سے پوچھ سکتے ہیں. تو اگر یہ جہاد ہے کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا, یہ جہاد ہے, تو یہ جہاد پھر ہم سب پہ فرض ہے. میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ ہم نے یہ پیغام گھر گھر, گلی گلی اور محلے محلے پہنچانا ہے کہ ان ظالموں سے اپنے ان لوگوں کو, ان پیسے ہوئے اور محروم اور محکوم لوگوں کو نکالنا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. آخر میں عوامی ورکر پارٹی کے ذمہ دار کو, دوستوں کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین آفرین, اور شہید حسن ناصر اور نذیر عباسی اور دوسرے لوگوں کو سرخ سلام. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. جیسا کہ دوستو ابھی آپ نے سنا کہ محمد شیر صاحب نے بہت خوبصورتی سے پختونخوا کی صورتحال پر روشنی ڈالی, اور واقعی بار بار اگر ہم یہ بات کہیں تو تب بھی ہم اس بات کو شاید ایکسیپٹ نہیں کرتے
یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ کسی ایک مذہب، یہ کسی فرقے، شہر یا صوبے کی بات نہیں، یہ پورے پاکستان کی بات ہو چکی ہے، یا شاید ہم دنیا بھر میں یہ بات کریں کہ یہ پوری دنیا میں جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔